أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی وحی پر ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام آئے ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے اوپر ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب و کامران ہیں۔ معزز سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اسی صورت سے آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5، یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور ان دونوں آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر بھی یقین رکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں کیا کہا؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، متقین اور پرہیزگار لوگ وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ ویقیمون الصلاۃ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت کریمہ میں بھی کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ دراصل ان آیات کے اندر جو صفات بیان کی گئی ہے، خاص طور سے ایمان بالغیب، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر یقین رکھنا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا ہے دوسرے انبیاء پر اس پر یقین رکھنا، ایمان رکھنا، اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ تمام کے تمام ایک دوسرے سے مستلزم ہیں۔ یہ تمام کے تمام صفات عام ہیں۔ کوئی بھی انسان، چاہے وہ عربی ہو، چاہے وہ عجمی ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو یا انسان ہو یا جنات ہو، جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی دراصل وہی متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے۔ اور یہ تمام صفات پایا جانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک صفت پایا جائے گا اور باقی 3 صفت نہیں پایا جائے تو یہ صفت صحیح نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم ایمان بالغیب ہم رکھتے ہیں لیکن وہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز کو قائم نہیں کرے گا، تو وہ صحیح نہیں ہونے والا ہے۔ اگر وہ کوئی ایمان بالغیب کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی نماز کو بھی قائم کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اگر اس پر یقین نہیں رکھتا ہے تو اس کی بھی بات بننے والی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان پر جو کچھ نازل ہوا ہے اگر اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو بھی بات بننے والی نہیں۔ بہت سارے دنیا میں لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل پر جو نازل ہوئی کتاب اس پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے کی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہوا اس پر تو یقین رکھتے ہیں لیکن وحی کے ساتھ جو دوسری وحی ہے اس پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اہل قرآن وہ حدیث پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، منکرین حدیث۔ تو جتنی بھی صفات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے مشروط ہیں، سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے مراد صرف قرآن نہیں ہے۔ اس کو صرف قرآن مت سمجھ لیجئے گا کہ چونکہ قرآن نازل ہوا ہے اس لیے اس پر یقین رکھنا ہے، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ قرآن کا بیان، قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو۔ اب نماز کیسے قائم کرنا ہے؟ تو نماز کیسے قائم کرنا ہے، کتنے وقت میں قائم کرنا ہے، کون کون سے وقت میں قائم کرنا ہے، کیسے نماز پڑھنی ہے،
کتنی رکعات پڑھنی ہے، رکعات میں کیا کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی تفصیلات پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں کہا گیا کہ وہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، کن چیزوں کی ادا کرنا ہے، کب ادا کرنا ہے، کن لوگوں کو دینا ہے، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن کن چیزوں میں زکوٰۃ ادا کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی جو تفصیلات ہیں اس پر بھی یقین رکھنا ضروری ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ گویا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پر بھی یقین رکھنا ہے، اور قرآن کی روشنی میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو احادیث کی شکل میں موجود ہے، جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے، ان پر بھی ایمان اور یقین رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر پچھلے نبیوں کی جو کتابیں ہیں اس پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اجمالاً ایمان رکھنا ہے۔ اجمالاً کیا مطلب، مجملاً کیا مطلب؟ مجملاً کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو صرف یقین رکھنا ہے، ہم کو صرف ایمان رکھنا ہے کہ توریت اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ بھی اللہ کی کتاب ہے، اس سے پہلے کے انبیاء پر جو کچھ صحیفے نازل ہوئے وہ سب اللہ کی کتاب ہے۔ ان کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے خود بتلا دیا ہے کہ ان کتابوں کے اندر پھیر بدل ہو چکا ہے، اس کی حفاظت نہیں ہوئی، اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان پر صرف مجملاً ایمان رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، عمل نہیں کرنا ہے۔ عمل کے اعتبار سے صرف قرآن کریم ہوگا جو پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا کے لیے ضروری ہے کہ اس پر ایمان بھی رکھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ معزز سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھنے والے ہیں۔ اگر آپ غور و فکر کریں گے تو ایمان بالغیب میں آخرت پر یقین کرنا بھی آ جاتا ہے، الگ سے اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو آخرت کا جو عقیدہ ہے یہ کئی باتوں پہ مشتمل ہے۔ آخرت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آخرت، بلکہ ان میں کئی چیزوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ پہلے ایمان رکھنا یہ ضروری ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، جب اس کی موت آتی ہے تو کمپلیٹلی اس کے اوپر موت نہیں آتی ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت دیتا ہے، ایک وقت تک کے لیے موت رہے گا، اور پھر جب حشر قائم ہوگا، پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ اٹھانے کے بعد دنیا کی زندگی میں جو کچھ عمل اس نے کیا ہوگا ان تمام کے بارے میں فردن ہر ایک کو، یہ مت سمجھیے کہ بہت سارے لوگ ہیں کیسے ٹائم ملے گا، نہیں، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے تمام لوگوں سے فردن اکیلے حساب لیا جائے گا، ان کے تمام عملوں کا حساب لیا جائے گا، رتی بھر بھی عمل رہے گا اس کا بھی حساب لیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں انسانوں کو غیر ذمہ دارانہ زندگی جینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ اس میں اس طرح سے زندگی گزارنا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو۔ کیونکہ دنیا کی زندگی میں جو بھی عمل انسان کر رہا ہے، اپنی زندگی کے جس لحظے میں، جس لمحے میں جو بھی عمل انسان انجام دے رہا ہے، ان تمام عمل کے لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جواب دہ ہے، اس کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے ایسا عمل کیوں کیا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، آخرت کے عقیدے کے تعلق سے ہمیں ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ ابد الآباد کی زندگی نہیں ہے، ہمیشگی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ ٹیمپروری زندگی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس عالم کو تباہ و برباد کر دے گا، فنا کر دے گا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری دنیا پیدا کرے گا جو آخرت کی دنیا ہوگی، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام لوگوں کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور زندہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں لا کر کے اس سے حساب لے گا۔ دوسری بات، اور تیسری بات، جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دنیا کے عمل کے حساب سے جن لوگوں کو کامیابی کا پروانہ مل گیا وہ کامیاب ہو گئے،
یاد رکھیے گا، بڑی کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ آج اس دنیا کی زندگی میں ہم لوگ اپنے مرضی کے مطابق بہت سارا کام کر گزرتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں، بہت ساری باتیں زبان سے نکال لیتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے آزو بازو میں لکھنے والا موجود ہے جو ریکارڈ کرتا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے میدان میں وہ چیزیں ہمارے سامنے آنے والی ہیں۔ یاد رکھیے، یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کی صفتیں ہیں۔ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے بارے میں اصل میں ہوتا ہے کہ ان کے اندر تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کہا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی کسی ایسے رستے سے گزرے ہیں جس رستے کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہیں، رستہ ذرا سا تنگ ہے، اس رستے سے کبھی گزرنے کا موقع ہوا ہے؟ کہا کہ ہاں موقع تو ہوا ہے۔ کہا کہ ایسے رستے سے کیسے گزرتے ہیں؟ کہا کہ ایسے رستے سے جب گزرتا ہوں تو سب سے پہلے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں۔ آج ہم لوگ دنیا کے تمام غلاظتوں میں اپنے کپڑوں کو، اپنے جسموں کو، اپنے زبانوں کو، اپنے ذہنوں کو ملوث کرتے رہتے ہیں، اور اس کے باوجود مسلمان کہتے ہیں، اس کے باوجود اہل حدیث کہتے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ معزز سامعین کرام، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ایسا رستہ ہو کہ رستہ بڑا تنگ ہو، دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہو، اس سے جب بھی میں گزرا تو پہلے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا کہ کہیں مبادا کوئی کانٹا ہمارے کپڑے سے الجھ نہ جائے، اور جب چلا تو ہر قدم کو رکھنے سے پہلے دیکھا کہ جہاں پہ میں قدم رکھ رہا ہوں وہاں پر کوئی کانٹا تو نہیں ہے، کہیں میرے پیر میں تو چبھ نہیں جائے۔ کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے، بس یہی تقویٰ ہے کہ جب دنیا کی زندگی کے اندر دنیا میں زندگی گزارو، اللہ کی مرضی کو ہمیشہ سامنے رکھو، نفس کی مرضی کو نہیں، لوگوں کی مرضی کو نہیں، اللہ کی مرضی کو ہمیشہ سامنے رکھو، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہی آخرت ہے کہ اگر اس کا یقین ہمارے دل کے اندر آ جائے، ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے تو ہماری زندگی بدل جائے۔ اسی لیے ایمان بالغیب کا ذکر کرنے کے بعد بھی اللہ نے پھر کہا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ آخرت پر بھی یقین رکھنے والے ہیں، کیونکہ آخرت کا جو یقین ہے اگرچہ ایمان بالغیب میں شامل ہے، لیکن یہ ایک ایسا یقین ہے، یہ ایک ایسا تصور ہے کہ اگر آدمی آخرت کے بارے میں سوچ لے تو صراط مستقیم پر آنے کے لیے مجبور ہو جائے، اس کی زندگی کا دھارا بدل جائے، اس کے اندر اپنے آپ تقوی آ جائے، تو آخرت پر یقین لانا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقین اور پرہیزگار لوگ ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہدایت پر قائم ہیں۔ یہی لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوگی، جن کے اندر یہ صفات ہوگی، یہی رب العالمین کی طرف سے ہدایت پر قائم ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، ہم یہاں پر آپ کو ایک بات بتلا دیں کہ ہمارے ایک استاذ محترم جنہوں نے اگرچہ باضابطہ کلاس میں بیٹھ کر کے مجھ کو نہیں پڑھایا، لیکن انہوں نے ویسے ہی مجھ کو بہت ساری تعلیم دی ہے، ان کا نام ہے فضیلت الشیخ بدیع الزماں المدنی حفظہ اللہ، جو آپ کی اس مسجد میں بھی آ کر کے اپنے بیان سے لوگوں کو مستفید کر چکے ہیں۔ انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کہا کہ دیکھو منظور اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہاں پر جو علی کا جو لفظ ہے وہ اوپر کے لیے آتا ہے، اوپر کے لیے علی کا جو لفظ ہے وہ اوپر کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان بالغیب رکھتے ہوں، جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہوں، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوں، جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہو، جن کا آخرت کے اوپر عقیدہ اور یقین مضبوط ہو، ایسے لوگ دنیا کی زندگی میں کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں کا اکثریت جو ہے وہ ذلیل ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو ہدایت ہے اس پر مسلمان آج نہیں ہے۔ مسلمان اگر اس ہدایت پر آ جائے تو علی ھدی من ربہم، رب کی طرف سے وہ آخرت میں بھی ہدایت پر ہوگا اور دنیا میں بھی اس کو سربلندی ہوگی۔ آج سربلندی نہیں ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو صفات ہے مومنین کی آج مسلمانوں سے یکسر مفقود ہے، مسلمانوں سے ختم ہو چکا ہے۔ مسلمان ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے جس پر اس کا دل راضی ہو جائے، جس پر اس کو مطمئن ہو جائے، جس پر اس کو سکون مل جائے، چاہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو یا قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، مسلمان ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے ہی لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی
وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہوں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. کامیاب ہے کیا مطلب؟ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں جہنم سے کامیابی، جہنم سے چھٹکارا مل جائے. اور کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جنت پا لینے کی کامیابی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اسی کو کامیابی بتلایا ہے. قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 185 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جو جنت میں چلا گیا وہی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں جن کے اندر یہ صفات ہوں گی. یہ صفات تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و حدیث اور سلف صالحین کے فہم اور سمجھ کی روشنی میں ہم نے کئی دروس میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور فرما بردار بنائے. صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.